بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم پڑھنے لگے ہیں حسن اخلاق میں مجلسوں کے بارے میں ہم جانیں گے مجالس کیا ہوتی ہیں۔ ایک سے دو سے آگے جتنی محفل قائم ہو جاتی ہے وہ مجلس بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ یہ حسن اخلاق ہمارا ٹاپک ہے اور اس میں تمام احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مل کے درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور پھر اچھے اخلاق کی دعا بھی ساتھ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد کلماته۔ اخلاق کے حسن کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ دوسری دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ مجالس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گفتگو، جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لیا تھا اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کچھ سرچ ورک بھی دیا تھا میں نے آپ کو۔ تو آج ہم مجالس کے بارے میں جانیں گے کہ لفظ مجالس سے آپ کے ذہن میں کون کون سے مواقع آتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو گیا یا فوتگی ہو گئی، عیادت کا موقع ہو گیا، کھانے کی دعوت، پکنک وغیرہ، روزانہ گھر میں کھانے یا چائے وغیرہ پینے کے اوقات، دوستوں کی پارٹیز، کلاس، گروپ آن لائن کلاسز یا درس وغیرہ، 2 یا 3 لوگوں کا مل کر بیٹھ کر باتیں کرنا، گاڑی میں اکٹھے سفر کرنا، پارلر وغیرہ میں اکٹھے ملنا، فون یا کانفرنس کال پر باتیں کرنا، اسی طرح سے جاب پر لنچ ٹائم میں ملنا، آفیشیل میٹنگز وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مجالس میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کس موقع پر کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کون سی مجلس جو ہے وہ ہماری قیمتی ہو جاتی ہے اور کون سی نہیں، کسی مجلس میں کون سی باتیں آپ کو ناگوار لگتی ہیں۔ یعنی جب ہم بیٹھے ہوں اور ہمارے ارد گرد لوگ گفتگو کر رہے ہوں کسی مجلس میں، اگر ہمیں وہ خود برا لگتا ہے تو ہم نے وہ اپنے اندر سے عیب دور کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ حرکتیں نہ ہوں تاکہ دوسروں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اگر ہمیں دوسروں کی وجہ سے ان حرکتوں پر جو کہ ہمیں ناگوار لگتی ہیں تو وہ کون سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں؟ سرگوشیاں کرنا، مذاق اڑانا، کسی ایک شخص کو چڑھانا، لا یعنی باتیں ہونا، دوسروں کی باتوں کے بارے میں ایک دم سے کاٹ کے اپنی بات کر دینا، کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دینا، منہ بنا کر بیٹھے رہنا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے بازی کرنا، جگہ نہ دینا، کسی دوسرے کی جگہ کو خود بیٹھ جانا، یعنی کسی محفل سے اب ایک شخص اٹھا ہے فوراً وہاں پہ جا کے خود بیٹھ جانا یا اپنا سامان پھیلا کر رکھنا، ٹیشو پیپر پھینکتے رہنا، ادھر ادھر بلا وجہ جو ہے گند پھیلاتے رہنا، بلا ضرورت ٹانگ ہلاتے رہنا، جمائیاں لیتے رہنا، جس جگہ بیٹھا جائے
یا کسی جگہ اگر آپ کو بٹھایا جائے، اس کی بجائے میزبان کے پورے گھر میں گھومتے پھرتے رہنا، چیزوں کو کھول کھول کر دیکھتے رہنا، خود مجلس میں بیٹھ جانا اور اپنے بچوں کو میزبان کے گھر میں توڑ پھوڑ کے لیے اور خرابی کے لیے چھوڑ دینا، ان پر توجہ نہ کرنا، بدبودار کپڑے پہن کر آنا یا حد سے زیادہ تیز خوشبو لگا لینا، جیسے بعض لوگ عجیب گندے قسم کے عطر وغیرہ بھی یوز کر لیتے ہیں جو کہ دوسروں کی ناگواری کا سبب بنتے ہیں۔ اگر مجالس کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اب آپ غور سے سنیے گا اور ان عادتوں کو، ان نقصانات کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں، آپ کے بچوں نے توڑ پھوڑ کر دی ہے، آپ کے کپڑوں میں سے اسمیل آ رہی ہے، آپ نے گندی سی خوشبو لگا لی ہے، یعنی جو ناگوار سی ہے، تو یہ ناگواری والی تمام چیزیں دیکھ کر ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہی کہ تعلقات کی خرابی ہو جاتی ہے، بدگمانیوں کو جنم ملتا ہے، لوگوں کی تحقیر اور دل آزاری ہوتی ہے، اکتاہٹ اور بیزاری ہونے لگ پڑتی ہے، دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ روز قیامت اللہ کے ذکر سے محروم مجالس وہ ہوں گی جو باعث حسرت بن جائیں گی، یعنی جس محفل میں اللہ کا ذکر کیے بغیر انسان اٹھ کے چلا جائے، لا یعنی سی باتیں اور اس طرح کی ناگواری والی تمام جتنی بھی حرکات ہیں وہ باعث حسرت بن جائیں گی۔ آن لائن کلاس میں متوجہ نہ رہنے سے اہم بات سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے جانتے ہیں کہ مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ المجالس، مجالس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 11 میں، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو، یعنی جڑ جڑ کے بیٹھ کر یا اپنے سامان ہی پھیلا کر لوگوں کو تنگ کر دینا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ المجادلہ کی ہی آیت ہے، کیونکہ سورہ مجادلہ میں مجالس کے بہت خوبصورت آداب بتائے گئے ہیں۔ اس کو آپ پوری سورت کو بھی پڑھیں نا، اور جتنی بار پڑھیں تو آپ کو اتنا بھی کم لگے گا کہ ہر دفعہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے، خود کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنتی ہیں۔ بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کے صدقہ خیرات دینے کی یا کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی یا کچھ اور اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ ہم سرگوشی کے طور پر کر سکتے ہیں۔ چھپا صدقہ ہو گیا یا کسی کی مدد کرنی ہو گئی، یا آپ نماز وغیرہ پڑھنے لگی ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی اور اس طرح کی لایانی سی گفتگو کر رہا ہے، آپ سامنے بھی کہہ سکتی ہیں، آپ سرگوشی میں بھی دوسروں کو بھی کہہ دیں اور آرام سے کہہ کے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہم اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں پر بھی، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے عرش کے فرشتوں کے ساتھ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ ذکر میں ان کا ایسا ذکر فرماتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی جو اللہ کے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ حدیث شریف الحمدللہ روز قرآن مجید کی کلاس ہوتے وقت میں آپ کے ساتھ اس حدیث شریف کو شیئر کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں انہوں نے ہمیں اس وقت گھیر لیا ہے، اور یہ اللہ کی محفل ہے، ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے ہی بیٹھیں گے تو فرشتے آئیں گے. جہاں پر دو بندے بیٹھ کے، دو سے زائد بیٹھ کے اور اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو گیا، لا یعنی باتوں سے، گفتگو سے انسان پرہیز کرتے ہوئے اللہ کا ذکر، کوئی حدیث شریف یا کوئی نیکی کی بات یا کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے آپ آپس میں شیئر کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ اللہ کی محفل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ بیٹھے انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. یعنی زمین پہ اللہ کا ذکر جب ہم کر رہے ہیں تو عرش والے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے فرشتوں کے ساتھ ہمارا ذکر کرتے ہیں. کوشش کیجیے گا، ایک چھوٹا سا ریسرچ ورک آپ کو دے رہی ہوں، اگر ممکن ہو تو ضرور کیجیے گا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیے، جنہوں نے کم عمری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا. حدیث شریف میں فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان لهم حسرة. رواہ ابو داود. استغفر اللہ العظیم. فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں. مردار گدھا کیا ہوتا ہے؟ جس سے بدبو آ رہی ہو، بہت دنوں کا گلا سڑا مرا ہوا پڑا ہو. گھروں کے بیچ میں تو ایک دن چوہا یا بلی کوئی ایسی چیز مر جاتی ہے تو اس سے کتنی بدبو اور پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. آپ محسوس کر کے دیکھیے کہ یہ کس قدر گندی بدبو ہوگی جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. تو کیا ہے، ایک چھوٹی سی حدیث شریف کے اوپر، ایک چھوٹی سی سنت کے اوپر عمل ہے، لیکن درجہ اللہ تعالیٰ کتنا فرما رہے ہیں کہ اللہ عرش کے فرشتوں کے ساتھ آپ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگی. یعنی جس مجلس میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائے تو وہ ایسا ہے گویا کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھا ہو، اور ایسی مجلس قیامت کے دن ان کی حسرت کا باعث ہوگی. اس حدیث شریف میں اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کو مردار گدھے سے ہی کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کسی مجلس میں غیر محسوس طریقے سے اللہ کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مثالیں بتائیے. تو اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے مجلس میں آداب میں کیا چیز لے کر آنی ہے جس کی وجہ سے مثالی بن جاتی ہیں محفلیں. نمبر 1 تو یہ کہ جب کسی بھی محفل میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں، ایون کہ اپنے بچوں کے ساتھ جتنی بار ملیں، گھر والوں سے ملیں، تو سلام کو عام کریں. دوران گفتگو موقع کے مطابق الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاء اللہ جیسے الفاظ کا استعمال کریں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بات ہو نہ ہو، بس ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گی انشاءاللہ کہنے کے بجائے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ میں یہ کام کروں گی، اس طرح سے بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون سا لفظ جو ہے اس کو فکس کرنا ہے، بس یہ الفاظ سیکھ لی ہیں ان کو بولنا ہے. تو اس کو ایک مناسب الفاظ کے ساتھ جملے کے مناسبت سے استعمال کیا کریں. کسی بات یا نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے موقع کی مناسبت سے کوئی قرآنی آیت یا مختصر سی حدیث کا حوالہ دے کر. اسی لیے آپ کو اس کورس کے دوران جو زیادہ طالبین کی چھوٹی چھوٹی سی احادیث مبارکہ میں پڑھا رہی ہوں، زبانی یاد کروا رہی ہوں اللہ کی اذن کے ساتھ، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے مکالمات میں چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ ہوں تو کیا ہی خوبصورت بن جائے وہ گفتگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ کر کے بھی، یعنی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، سلام عام کر لیں، دائیں ہاتھ سے دے لے کر. کوئی آپ کو بائیں ہاتھ سے پانی پکڑانے لگا آپ ان کو بھی بتا دیں اور دائیں ہاتھ سے خود بھی پکڑیں کہ دائیں ہاتھ سے دینا سنت ہے. کسی محفل سے، کمرے سے باہر آپ نکلنے لگے ہیں، پہلے بایاں پاؤں رکھیں، واش روم جانے لگے ہیں دایاں. یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی بے شمار سنتیں ہیں، ان کو عمل میں لا کر، ان کو زندہ کر کر، کھانا کھلانے والے کو دعا دے کر، موقع کی مناسبت سے بآواز بلند یا آہستگی سے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز سے ہی دعا پڑھیں،
آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ایسا کر دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں کسی کو دعا کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں، اذان ہوتی ہے آپ اونچی آواز سے تھوڑا سا کلمات پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے، وہ درود بھی پڑھیں اور اذان کا جواب بھی دیں۔ تو اسی طرح مجلس کے جو اختتام کی دعا ہوتی ہے اس کو بھی عام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی کسی محفل میں بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے تو ہم کہیں آئے سارے مل کے ذرا درود پڑھتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی طرح سے چلتے پھرتے کوکنگ کے دوران درود شریف گنگناتی رہا کریں، کام کے دوران گنگناتی رہا کریں، تاکہ آس پاس سننے والے بچوں کو بھی جو ہے تو ان کو بھی عادت پڑ جائے، اور وہ بھی سننے والا ہر زبان جو ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، ان کے کانوں میں پڑے، وہ بھی مستفید ہو جائیں۔ کسی شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق دعا بتا کر، مثال کے طور پر کسی کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو نظر لگی ہے، یا دودھ نہیں پیتا، یا دودھ کوئی پی رہا ہے تو آپ اس کو دودھ پینے کی دعا بتا دیں۔ کھانا کھا رہا ہے، کسی محفل میں آپ بیٹھی ہیں تو کھانے کی پہلے کی دعا، درمیان کی دعا یا بعد کی دعا جو بھی آپ کو مناسب لگے اس موقع کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی اس طرح کی دعائیں پڑھ لیا کریں۔ کائنات کی کسی نشانی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بات کو اللہ سے جوڑ کر، مثال کے طور پر کہیں پر آپ بلی دیکھتی ہیں یا پودے دیکھتے ہیں یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی جتنی قدرتیں ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، پھل فروٹ ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لیں کہ یہ اللہ نے پیدا کیا آسمان سے پانی برسا کر، اور پھر اللہ نے پانی میں سے کس طرح نباتات اگائے۔ الحمدللہ اس طرح سے کافی ساری چیزوں کو ہم دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے پر امید کر کے اور اللہ پر توکل والی بات کر کے۔ جب بھی بات کریں خود بھی یہی سوچیں کہ اللہ نے چاہا تو میں ایسا کر پاؤں گی، میرا رب مجھ سے یہ کروا لے۔ ہمیشہ ہر کام کے لیے نیت خالص کرنا، اور نیت کا کسی بھی کام کی طرف نیت کرنا جو ہے، اس کا ارادہ جو ہے وہ کرنا انسان کا کام ہے، لیکن اس کی امید، اس کا توکل جو ہے وہ اللہ پر ہی جوڑیں۔ ہر بات میں یہی کہا کریں کہ میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ ایسا کروں گی، اور آپ کو ایسا کرا دوں گی، ایسا پڑھا دوں گی، یا آپ کو ایسا میں کر کے کھلا دوں گی۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہر بات میں اللہ کی طرف امید رکھا کریں اور اللہ کی طرف توکل کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان زدہ ہوگی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے، یعنی ایک چیز ہے کہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، ادروائز کیا ہے، وہ مجلس، وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ محفل انسان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور اس سے مراد یہ میلاد وغیرہ اور اس طرح کی محفلیں نہیں ہیں جو ہماری جتنی بھی خیر سے مستورات ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو وہ درود شریف کی محفلوں میں اٹھ کے چلی جاتی ہیں کہ جی فلاں جگہ میلاد ہے، اور پھر آخر پہ کھڑے ہو کر درود پڑھنا اور سلام بھیجنا، اور یہ سب کچھ بدعتی طریقے ہیں، ان کو اوائڈ کر دیجیے۔ عن النبي مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا۔ رواہ البخاری۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، یعنی مخصوص طریقے سے مخصوص اوقات میں ہر وقت ایک ہی ٹاپک دن رات پڑھنا ہے، یا حدیث شریف کو آپ نے بیان کرنا ہے، یا قرآن و سنت کے آپ نے احکامات بتانے ہیں، یعنی ترجمہ، تفسیر، تدبر وغیرہ، ہر وقت ایک ہی ٹاپک لے کر 24 گھنٹے اس کے اوپر ڈیوٹی دینا، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو اس طریقے سے محفل جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقرر کر لیا کرتے تھے، جس طرح اب ہم نے بھی رکھا ہوا ہے۔ کافی ساری ہم نے ٹاپکس کو مختلف دن پر ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو کچھ چینج ملتا رہے،
3 दिन आपका तजवीद व तफहीम है, फिर एक दिन आपके लिए हदीस शरीफ का माशाल्लाह से टॉपिक है, जो हदीस मुबारक आप ज़ुबानी याद करते हैं उसकी एक अपनी लज्जत है, एक अपना चार्म है, उससे तबीयत में कुछ और चेंज आता है। फिर उसके बाद आपका एक दिन हिफ्ज़ के लिए मुकर्रर है, जुम्मा का दिन। तो एक दिन आप हिफ्ज़ का, फिर आप पूरा 7 दिन उसको याद करते हैं, उन आयतों से मुस्तफ़ीद होते हैं, उसको अपने लिए जन्नत की सीढ़ियाँ बनाते हैं और पढ़ते जाते हैं। नमाज़ों में खुशू खुजू भी इसी में आता है। रोज़ाना और 24 घंटे या एक दिन में आपको 7 सूरतें, 5 सूरतें या छोटी छोटी जितनी से ज़्यादा सूरतें ज़्यादा ज़्यादा दिया जाए, तो वो मैंने भी इसीलिए इस सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स मुख्तलिफ दिन पर ही रखी हैं, और हफ्ते में एक दिन ही एक लेसन के लिए रखा है। इसी तरह आपका जो हफ्ते का दिन है वो ग्रामर के लिए, ग्रामर आपको इंटरेस्ट बढ़ाता है, आपको समझने में, कुरान मजीद के फ़हम में आपके लिए सहूलत पैदा करता है। बहुत ही आसानी के साथ हम कुरान मजीद को समझना शुरू कर देते हैं, हम कुरान मजीद का तर्जुमा करना शुरू कर देते हैं। और ये सैयदना इब्न मसूद से ये रवायत जब से मैंने पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने भी अपने पढ़ाने के तरीक़ेकार को इसी तरीके से किया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी मदद फरमाए और हमें साबित कदमी अता फरमाए। अगली हदीस शरीफ में फरमाते हैं, अन अबी सईद खुदरी क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु खैरुल मजालिसी औसउहा, रवाहु अबू दाऊद। सय्यदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेहतरीन मजालिस वो हैं जो फराख हों, जहाँ पे कुशादगी के साथ लोग बैठे हुए हों, यानी एक दूसरे के ऊपर नक्को दक चढ़ के ना बैठे हों। ऐसी मजलिस को नापसंदीदा करार दिया गया है, यानी कुशादगी के साथ बैठें। अगर बहुत ज़्यादा तादाद हो तो फिर भी कम अज़ कम इस तरीके से बैठें, घुटने से घुटना तो जुड़ जाए, लेकिन घुटनों के ऊपर घुटने चढ़ा के बैठना ये भी चीज़ नहीं है। फिर ऐसी महफिल जहाँ पे जहनी फराखत भी हो, यानी आप जिस महफिल में बैठे हैं और तंग दिल गुफ्तगू, छोटी गुफ्तगू, ला यानी गुफ्तगू जिससे दूसरों को भी अजियत हो रही है, गीबत, चुगली, बुग़्ज़, हसद वाली बातें, ऐसी क्या होती है, वो दिलों की घुटन का सबब बन जाती है। वहाँ से अपना भी ज़मीर जो है उसकी भी घुटन बन जाती है, अपने ज़मीर के आगे मलामती, अल्लाह रसूल के आगे मलामती, और फिर इंसान के लिए वो महफिल भी तंग हो जाती है। यानी एक बार आप बैठेंगे दूसरों की बुराइयां करेंगे, दूसरी बार आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा कि जब बैठो ये तो किसी न किसी की बुराई करती है। अगर ऐसे लोग हैं जो खुद पसंद करते हैं फिर भी है कि आपके नामे अमाल में तो कुशादगी नहीं आ रही, वहां पे तंगी आ रही है, तो कोशिश ये करनी है कि ऐसी महफिलें कायम करनी है जहाँ पे फराखत हो। यहाँ पे इल्म भी आप सिखाएं तो पूरी वुसअत के साथ सिखाएं, इल्म को भी बिल्कुल आप तंगी के साथ न सिखाएं कि हर चीज़ का ऑब्जेक्शन करें। जो अल्लाह के अहकामात आप दूसरों तक पहुँचाएं उसमें अगले को मोहलत दें कि वो उसको पहले पढ़े फिर उसको समझे। जब उसके दिल में बात उतरेगी तो वो खुद ही अमल करेगा। आपको इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ कि आप ये नहीं करोगी तो कल आपने दुपट्टा सर पे नहीं लिया और आपने अगर नमाज नहीं पढ़ी तो मेरी क्लास में नहीं आओगी, आप आगे सिखाऊंगी नहीं, या कुछ ऐसा, यानी इस किस्म के सख्त रवैये जो हैं वो आगे दूसरे को सीखने से भी पीछे हटा देते हैं। तो हमने इंशाल्लाह ताला एक नरमी के साथ और हुस्न अखलाक के साथ अपने दीन की महफिलों को फराखी की तरफ लेकर आना है। और अल्लाह ताला ने यही हुक्म फरमाया है कि बेहतरीन मजालिस वो हैं जहाँ पर फराखी हो। अनिन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युक़ीमुर रजुल मिन मजलिसिही सुम्मा यजलिस फीही, रवाहुल बुखारी। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहां बैठ जाए। यानी देख लीजिए कितनी बुरी बात लगी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमा दिया कि कोई शख्स किसी दूसरे को ना उठाकर और खुद ना बैठे। ये भी बुरे अमल में से आ रहा है कि मजलिस के आदाब के खिलाफ है। कोई बैठा हुआ है, जिस तरह अक्सर होता है कि वेटिंग रूम्स में आप देख लें, स्कूल में चले जाएं या आप किसी क्लास में हैं, कोई बैठा है वहाँ पे रूटीन है, उनकी फ्रंट सीट है, आप वहाँ से जाती हैं, उनको कहती हैं उठो ज़रा, आप पानी के लिए भेजती हैं किसी काम के लिए, या वो लेसन सुनाने के लिए उठता है, आप उसकी जगह पर बैठ जाती हैं। इसी तरह सफ़र के दौरान है, कोई शख्स उठता है, अब जैसे मोटरवे वगैरह का अक्सर उतर जाते हैं लोग, आप उसकी सीट पर आ जाएं। खैर उन जगहों पे तो पॉसिबल नहीं होता, बहरहाल ये बुरे आदाब में से है कि किसी शख्स को उठा के और आप वहाँ पर बैठ जाएं। अन उमर इब्न शुआइब अन अबीही अन जद्दिही अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युजलस
बैन रजुलैन इल्ला बिइज़्निहिमा। रवाहु अबू दाऊद। उमर बिन शुऐब रहमहुल्लाह ताला अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठे। यानी जब आप महसूस करें कि आप दो आदमियों के दरमियान बैठे हुए हैं और वो बात करते करते एकदम से रुक गए हैं, फ़ौरन आप समझ आए कि इनकी कोई प्राइवेट बात चल रही होगी, तो मजलिस के आदाब के खिलाफ है कि मैं उनके बीच दरमियान में घुस घुस के बैठी रहूं। और जितनी देर तक अब वो दोबारा बात शुरू नहीं कर देते, या मुझे जिस चीज़ का तजस्सुस था कि मेरे आने से पहले ये क्या गुफ्तगू कर रहे थे और ये क्यों चुप हो गए, अब वो बात वो दोबारा मेरे सामने ना कर दें तब तक मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हमने ये चीज़ें महसूस करनी है और अपने अंदर से इस ऐप को दूर करना है, क्योंकि इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि दो इंसानों के दरमियान बैठा जाए। कोई भी महफिल हो सकती है, बेशक वो दीन की महफिल है, हो सकता है कोई वो ऐसे ज़रूरी मसाइल डिस्कस कर रहे हों जो आपको ना बताना चाहें। बाज़ औक़ात उस्ताद शागिर्द की भी ऐसी बहुत सारी महफिलें हो सकती हैं कि असातिज़ा बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई स्टूडेंट है आके सवाल करने के लिए और वो अगला लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे खड़ी हैं कि अब मैं देख लूँ, मैं सुन लूँ। कोई भी महफिल हो सकती है, ठीक है। बहरहाल हमें इजाज़त नहीं है इस चीज़ की कि हम दो अशख़ास के दरमियान घुस कर बैठ जाएँ। अन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कुन्तुम सलासता फला यतनाजा रजुलानी दूनल आखरी हत्ता तख्तलितु बिन्नासी अजला अन्न ज़ालिका युहज़िनह। रवाहु बुखारी। सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम तीन आदमी मौजूद हो तो तुम दो आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी न करें, यहाँ तक कि तुम और लोगों से मिल जाओ, इसलिए कि ऐसा करना उसको गमगीन कर देगा। यानी दो आदमी बैठे थे गुफ्तगू आपस में करते हुए और तीसरा आया, वो सामने बैठा है लेकिन आप उसके सामने कानों में बातें करना शुरू हो गए, सरगोशी करना शुरू हो गए, तो ये चीज़ भी जायज़ नहीं है। हो सकता है कि देखने वाला ये समझे कि ये मेरे बारे में या मेरे खिलाफ बात कर रहे थे और इस चीज़ को लेकर वो गमगीन हो जाए या उसको बुरा लगे, तो ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। अमली काम आपने क्या करना है, इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि हर मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र ज़रूर करें और अगली क्लास में भी शेयर करें। मजलिस में कुशादगी पैदा करने की कोशिश करनी है। जहाँ महफिलें कायम करें, कोशिश करें कि अपनी महफिलों में कुशादगी पैदा करें। बेशक वो बच्चों के साथ है, घर वालों के साथ है, हंसी मजाक का माहौल हो गया, नरमी का माहौल हो गया, ठीक है। और सुब्हानक अल्लाहुम्मा जो है ये दुआ पढ़ लेनी, जो मजलिस बर्खास्त करते की दुआ होती है। ख़ास तौर पे एक बात का आपने ध्यान रखना है, अल-मजालिसु बिल अमानती। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस शरीफ आपको ज़ुबानी भी याद करवा चुकी हूँ कि मजालिस की बात अमानत होती है। मजलिसों के अंदर जो आप सुने उसको उधर ही मुकम्मल करके ख़त्म कर दी बात। किसी की बात तीसरे मकाम तक पहुँचाना भी जो है ख़यानत में आ जाता है। इसी तरह से अगर दीन की महफिल है, उसमें आपने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, तो बजाय इसके कि उसमें रद्दो बदल करके एक बात को आगे से अपने अल्फाज में कुछ और एंगल से अपने जहन के मुताबिक बयान करने की बजाय जैसा सुना है वैसा ही पहुंचा देना है, क्योंकि अल-मजालिसु बिल अमानती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोटा सा हमारा ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और पूरी कोशिश करनी है कि हमने अपने अंदर कुशादगी पैदा करनी है। हमने मजालिस की बातें जो हैं वो दूसरों तक नहीं पहुँचानी। अगर दीन की, अल्लाह के हुक्मों की बात है वो ज़रूर पहुँचानी है। मजलिस में वुसअत के साथ अल्लाह का जिक्र, छोटी सी हदीस शरीफ, यानी हमारा जहाँ बैठना हो उसको हमने अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना है। और उसके अलावा जो है क्या सीखा हमने कि ऐसी मजालिस क़यामत के दिन हसरत का बायस होंगी जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।